صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنے کے لیے بہت کام ہے، کرنے کے لیے بہت مواقع ہیں۔ اسباب زوال، ہماری پستیاں، ہماری اخلاقی پستیاں، ہمارے کردار کی پستیاں، سب اس پر غور کرتے، سب ایک تعداد کرتی ہے، ٹھیک ہے کر رہے ہیں آپ، اخلاص نصیب ہو تو اللہ نے چاہا تو کرنے کا بھی ثواب ملے گا، مگر تبدیلی کرنے سے نہیں آئے گی، تبدیلی کرنے سے آئے گی۔ ہم کریں کچھ چینجنگ لائیں، جس کام کی طرف نظر کرتے نا ایسا لگتا ہے کہ وہاں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، کوئی ایک خرابی ہوتا ہے بیان کرے، خرابیوں کا بار ہوتے ہیں، دل جلتا ہے یار، ہم بدلیں گے کب؟ اور بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے کب؟ ہمارے شب و روز مال و دنیا کے پیچھے گزرتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ مال و اسباب کو ترک کر دیں، جو ضرورت کا رزق ہے، جو ضرورت ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ اگر قناعت، کچھ لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہم نیچے آئیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے پاس ٹائم ہے۔ وہ وقت جو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ صرف بحث میں گزار دیا، اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ وہ وقت آپ نے جو ضرورت سے زیادہ ایک انہماک کے نام پر اپنے رزق کمانے میں گزار دیا، آ گیا نا بھائی، اللہ کا کرم ہے، مل تو رہا ہے یار، آپ ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، ایک تعداد ہے، میں نہیں کہتا کہ سب کو مل رہا ہے، بعض لوگ ہیں جو مطلب کہ بارڈر لائن سے بھی نیچے ہیں، مطلب جو آخری لائن اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، ان کے ذرائع آمدنی میں مانتا ہوں کم ہے، لیکن ہزاروں لوگ ہوئے جن کی آمدنیاں ایک ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں مگر خواہشیں پوری نہیں ہوتی، نہ گھر والوں کی نہ اپنی، اور گھر والوں کی خواہش پوری کرنے میں وہ باولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، سمجھتا ہے کہ میں گھر والوں کو خوش کر کے کچھ کارنامہ انجام دے لوں گا، سوچتا رہے۔ لیکن میں کہتا ہوں دین کے لیے ہم کچھ کریں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ دعوت اسلامی ہمارے اندر بس یہ کہ فیلنگز پیدا کر رہی ہے کہ ہم کو دین کے لیے کریں، اپنے دین کے لیے کریں، اپنے اسلام کے لیے کچھ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے کچھ کریں۔ پورا دن گزر جاتا ہے، ہم سنتوں کی کوئی خدمت، ادنا سی خدمت بھی نہیں کر پائیں۔ اعلیٰ حضرت دکھتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یوں ہی اپنے شب و روز گزر جائیں۔ ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو جائے، پورے دن کا سورج غروب ہو جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو مجھے اس دن پر حسرت ہوتی ہے کہ یہ دن گزر گیا، میں کچھ نہ کر سکا۔ ہمارے سے کئی ایام ہیں جو گزر جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام کے نام پر کام ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو بہت سی چیزیں فارمیلٹی ہیں، اگر اس کا نتیجہ ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، مہینے، دن میں دیکھیں تو نتیجہ نتھنگ، ڈسکشن، only debates, only efforts ہی efforts ہیں، اچیومنٹ کدھر ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، اگر یہ سارے کے سارے ہم مل کر ایک یوزفل ایفرٹس کو یوز کریں، ایک مطلب کام کرنے کی اگر کوشش کریں، ہمارے سامنے اچیومنٹ کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، نتائج کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ مطلب ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں، یا آپ جائیں نا 100 سال، 150 سال، 60، 70، 80 سال پہلے، ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں، ہم چینج کیے گئے ہیں، ہم اپنی اصل حالت سے بدلے گئے ہیں۔ تو بدلی ہوئی چیز کو اپنی اصل حالت پر لانا اتنا مشکل نہیں ہے، بدلنا مشکل تھا۔ ارے بدلنے والا بدل جائے اور ہم اصل حالت پہ نہ لا سکیں، اس کا مطلب ہماری کوششیں کمزور ہیں۔ ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے انداز ایسے نہیں تھے، ہماری عادتیں، ہمارے اولاد کے معاملات، ہماری شادی بیاہ کے معاملات ایسے نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی موضوع ہی نہ لے لیں، صرف رسومات ہی لے لیں تو ہفتوں گزر جائیں گے ہمارے رسومات کے نام پر۔ اتنے مسائل، دماغ کام نہیں کر رہا۔ پھر سوچتے یہ ہیں کہ یہ مسائل آ کیسے گئے؟ میں تو یہ بھی سوچتا ہوں نا، یہ مسائل آ کیسے گئے؟ یہ مسائل راتوں رات تھوڑی آئے، 10، 20، 50، 60، 70، 100 سال ہو گئے برادریوں کے اندر یہ مطلب کہ مسائل ہیں اور رسومات ہیں جن کا ختم ہونا چاہیے تھا، آخر ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اور ہم نے اسے ختم کرنے میں کیا کوششیں کی؟ ہم نے سمجھانے میں کیا کوششیں کی؟ ہم نے ایجوکیٹ کرنے میں کیا کوشش کی؟ ہم نے نیکی کی دعوت دینے میں کیا کوششیں کی؟ یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی؟ یہ حسن کام کا بھی کوئی کام کیا؟ یہ حسن کام کا بھی کچھ کام کیا؟ اعلیٰ حضرت بھی تو عرض کرتا ہے نا بارگاہ رسالت پہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر۔ اب دیکھو سب کام کے لیے کام کی بھیک مانگ رہے ہیں، آقا کام لے لو بس،
آقا کام لے لو ہم سے، ہم کو کام کر جائے، ہم کچھ کارہ نمایاں انجام دیں جائے تو تم کو راضی کر جائے۔ آقا رب کریم کو راضی کر لے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ٹھیک ہے نام رضا، یہ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے بھائی، اگر یہی ٹھیک نہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ اس کے لیے اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، اور اپنے کام کو گھنٹوں میں تقسیم کریں، اور اس میں باقاعدہ سنتوں کی خدمت کا وقت لکھیں، اور اس وقت میں نے یہ کام کرنے ہیں یہ لکھیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے میں اس نتیجے کو پانا چاہتا ہوں یہ لکھیں۔ بین الاقوامی اجتماع کے موقع پر باپا نے سنتوں بھرا بیان کیا تھا، ہم بیٹھے تھے بیان سے پہلے، اب بیان کی تیاری ہو رہی تھی، تو باپا نے ایک جملہ کہا، اب بیان میں اپنے داڑیاں رکھواتے ہیں، موضوع کیا تھا؟ کالے بچھو۔ اب رسالہ آپ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ایک شخص بیان سے پہلے ٹارگٹ بنا رہا، یہ جملہ صرف اتنا باپا نے فرمایا آج داڑیاں رکھوائیں گے، یہ جو جملہ تھا نا اس کو بولتے ہیں کہ پہنچنا کدھر ہے، ہدف کیا ہے۔ جب انسان کے پاس کسی کام کا ہدف ہوتا ہے نا تو وہ اس کی ڈائریکشن بناتا ہے، روڈ میپ بناتا ہے، میرے جانا کدھر ہے، ہمیں یہی نہیں پتا جانا کدھر ہے۔ اب بولو گے مدینے، مدینے انشاءاللہ سب مدینے چلیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہاں میں ایک کام کی ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن اور پھر ٹارگٹ، کس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ باپا نے کہا نا داڑیاں رکھوائیں گے، اب بیان شروع ہوا چلایا، یہ بیان وہ حکایت، یہ واقعات، یہ ڈرانا، یہ ترغیب، یہ ترہیب، آپ ایک لے جا کر لوہا گرم کر اب جب پتہ چلا کہ لوہا گرم پک گیا ہے، کون سا داڑیاں رکھے گا، لے بھائی ہاتھ اٹھ گئے، اب مورنے کی باری ہے نا، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے مورنا کدھر ہے، اب کیسے مورنا، کہاں مورنا، یوں ٹیڑھا میڑھا کر دینا ہے کیا؟ تو لوہار بھی جانتا ہے کہ میں نے اس لوہے کو بنانا کیا ہے۔ جب لوہار لوہے کو گرم کر کر اپنی مرضی کی ڈائی بنا سکتا ہے تو ایک مبلغ، ایک نیکی کی دعوت دینے والا، ایک درد مسلمان اپنی کوڑھن کی گرماش سے اس معاشرے کی برائی کو ختم کر کے اس کو مدینہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی؟ دیکھیں زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت۔ صلو علی